بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 محرم الحرام کا پہلا دولت والا اتوار آ گیا۔ چلتے پھرتے صرف 2 لفظ پڑھ لینا، اللہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گا۔ 10 محرم سے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، آج 4 محرم الحرام پہلا اتوار کے دن بے شمار دولت دینے والا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھ کے دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہم پہ رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پہ بہت رحم فرمائے گی۔ تو آج آپ نے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج جس بندے نے بھی ان اعمال کو پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ناممکن سے ناممکن حاجات، ناممکن سے ناممکن خواہشات کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ اعمال لازمی طور پر پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ غیب سے خزانے عطا کر دے گا، غیب سے مالا مال کر دے گا۔ آج جو بندہ بھی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ اس عمل کے پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ راتوں رات امیر بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔ جس نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج ناممکن سے ناممکن مقصد کے لیے آج رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی حاجات کی نیت کرتے ہوئے یہ اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ جو آج آپ کے حوالے کروں گا، یہ رزق دولت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں نا، تو میرا رب فوری طور پہ انہیں عطا فرما دیتا ہے، میرا رب فوری طور پر انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج آپ نے یہ مجرب اعمال کیسے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بھی کمی کوتاہی کریں گے، کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، سال بھر دھکے کھانے پڑیں گے۔ آج موقع ہے، آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اس کو پڑھتے ہی مقدر بدل جائے گا، تقدیر کے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے۔ آج اس موقع کو ضائع نہ کرنا، آج کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، چاہے رات کے کسی پہر پڑھ لیں۔ جو مشکلات میں ہیں، جو تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اس بندے کا نصیب بدل جائے گا جس بندے نے بھی اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا۔ اسے زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا رب جب نوازتا ہے نا، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے نوازتا ہے اور کبھی رزق و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ اعمال، یہ خاص وظائف پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پہ وہ لوگ لازمی پڑھیں جو بالکل ٹوٹ چکے ہیں، جو بالکل کنگال ہو چکے ہیں، جن کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو پائی پائی کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ لوگ آج 4 محرم الحرام کے پہلے اتوار کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ میرے مولا میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو آپ دیکھنا کیسے آپ کا منٹوں میں، گھنٹوں میں قرض ادا ہوتا ہے۔
آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ لوگ اگر 1,00,000 بھی مانگو گے نا تو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ زندگی، موت، رزق، دولت، ہر چیز صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں عطا کرتی ہے۔ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان ایسے ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جن سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور جب اس سے کام نہیں بنتا تو قرض لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو قرض نہیں لیتا وہ مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن جو قرض لیتا ہے اس کو عادت سی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی تنخواہ سے قرض دے کے اپنا خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر مہینے نئے فرد سے قرض لیتا ہے، ایک سے لیتا ہے دوسرے کو دیتا ہے، یوں اس کی ایک چین سی بن جاتی ہے، یوں اس کا گھر پورا مہینہ قرض پہ چلتا ہے۔ قرض ایک بیماری بھی ہے، اور قرض اس نیت سے لیں کہ جو قرض میں نے لیا اس کو وقت پہ ادا کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، تو اللہ کی مدد سے اس کا قرض جلد سے جلد اتر جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ چاہو تو چلتے پھرتے پڑھ لو، چاہو تو کسی جگہ پہ بیٹھ کے سکون سے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار ذرا غور سے سماعت فرما لیں۔ آج 4 محرم الحرام کا پہلے اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو ناممکن سے ناممکن مرادیں ہیں، جو ناممکن سے ناممکن مقاصد ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، ذاتی بنگلہ چاہتے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، رزق دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، اپنی حاجات، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، میرا رب غیب سے خزانے عطا کرنے والا ہے، غیب سے مالا مال کرنے والا ہے۔ تو آج تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام غربت، افلاس، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، چہچہاتے پرندے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ ذات سب کو رزق عطا فرماتی ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار میرے بھائیوں؟ 41 بار، یعنی 41 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں؟ 21 بار۔ جب آپ 21 بار یعنی 21 ٹائم اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حامیم کا وظیفہ ہے۔ یہ لوہے قرآنی کے الفاظ ہیں جن سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں لگاتا ہے تو گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکان میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان پہ گاہکوں کا رش لگا دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے حامیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ حامیم ایک بار ہو گیا، حامیم دو بار ہو گیا، حامیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حامیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سورہ مبارکہ کی بدولت اس قرض سے بھی آپ کو نجات فرماتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیوں آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب راضی ہوتا جائے گا اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پہ جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا نا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی اور دولت والے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ
اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔